اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلتے رشتے یہ ناول ہے، مصنف محمد تابش ہیں، اس کی دوسری ہے۔ یہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، پیار و محبت کی کہانی ہے۔ اس میں وہ کردار ہیں جو آپ کے جذبات کا ترجمان ہے۔ یوٹیوب چینل صابر اردو سٹوری پر یہ پیش خدمت ہے بدلتے رشتے، جس کے مصنف ہیں محمد تابش، اور آج ہم آپ کے لیے اس کی دوسری قسط لے کر آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ کو سننے میں یہ مزہ دے گی۔ پہلے تو نگینہ کسی کے کہے ہوئے فکروں پر غور نہ کرتی تھی، مگر آج اس نے غور کیا تو نگینہ نے دل میں سوچا کہ وہ لڑکا درست کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا، کدھر سے آیا تھا۔ سلسلہ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ نگینہ بھی اس بات کو بلاتی جا رہی تھی۔ نگینہ کو کتابوں میں بہت دلچسپی تھی۔ نگینہ کالج کے قریب ایک پرائیویٹ لائبریری سے کتابیں لیا کرتی تھی اور پڑھ کر واپس کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی نگینہ کتاب لینے آئی۔ کتاب ڈھونڈتے ہوئے اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ وہی شخص تھا جو بس سٹاپ پر ملا کرتا تھا۔ نگینہ نے ارشد کو دیکھ لیا تھا۔ ارشد بھی کتابیں تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب نگینہ کے پاس موقع تھا کہ ارشد سے بات کر لے۔ اسی غرض سے نگینہ ارشد کے سامنے اسی امید سے جا کھڑی ہوئی کہ وہ اسے بلائے۔ نگینہ بھی بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ ارشد کی نظر نگینہ پر پڑی۔ ارشد چپ ہو گیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ اسی اسنا پر نگینہ بھی کتابیں لی اور باہر چلی گئی۔ ارشد شاید نگینہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں سڑک پر ایک دوسرے کو تکتے اور نظر چراتے۔ ارشد نے ہمت کر کے نگینہ کو سلام کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ یہاں آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ ارشد نے نگینہ سے کہا۔ جی، مجھے بھی کتابیں، ناولز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ نگینہ نے ناول کہانی آپ کے گھر ڈراپ کر جب بات کرنا نہ کرے۔ ارشد نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نگینہ کو کہا، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ ارے ایسے کیسے، کچھ بات خراب کرنے ہوتے گھبرائے مت۔ مجھے ایسا نہیں اور اگلے ہی لمحے
اسٹار ہوٹل پہ کار کو پارک کیا اور دونوں اندر چلے گئے. نگینا نے آج سے پہلے اتنا شاندار ہوٹل کبھی نہیں دیکھا. صاف ستھرا ماحول اور اے سی اور ٹھنڈی ہوا. ایسے میں نگینا پیرس پہنچ گئی, مگر نگینا تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی. پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ آئی اور یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے. لیکن نگینا کو خیال آیا کہ اس کے خاندان والے ان کے پاس سے بھی نہیں. بات کر رہے ہیں آپ, میں اور لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں کہ جان پہچان نہیں اور آگے لائن ماری. ارے نہیں محترم, لائن نہیں ماری جاتی ہے. میں میں نے کبھی دیکھی نہیں. آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ آپ نے اپنا پیارا سا نام لکھا. میرا نام ارشد ہے, میرا اپنا بزنس ہے. بنا ہاتھ میں سیٹ کرتے ہوئے کا سوچ دیر ہو رہی ہے, آپ بہت کم ہوتی ہیں. خواہش پوری ہو گئی. مینا نے اپنا نقاب اتار دیا. ایسا ہی چاہتی تھی, مگر شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی. اسے ارشد پہلی ہی نظر ہی میں پسند آ گیا تھا, لیکن وہ دونوں اب اس بات کا خیال نہ کرنا چاہتی تھی. یہ لے میرا وزٹنگ کارڈ, اس پہ میرا نمبر اور ایڈریس ہے. کوئی بھی کام ہو تو مجھے لازمی بتانا. بس اسٹاپ آ چکا ہے. نگینا نے کچھ کہے بغیر کارڈ کو پرس میں رکھا